الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگان دین، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتا ہے، تمہیں کوئی دبا نہیں سکتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے رہے، اگر تم سچے پکے مومن رہے تو تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتا ہے. اس کے اندر ایمان کی تقویت کی بات کی گئی کہ اپنے ایمان کو کیا کرو، مضبوط بناؤ، اپنا ایمان پختہ ہونا چاہیے. جب تک انسان کا ایمان پختہ رہے گا، جب تک انسان کی ایمانی قوت باقی رہے گی تو اسے کوئی جھکا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی سزا اور سزا نہیں دے سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. ایمان لچ کچا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کمزور نہیں، بلکہ ایمان طاقتور ہونی چاہیے. جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا، اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمانی طاقت کی وجہ سے انہوں نے سارے زہریلے کیڑے مکوڑے اور پورے طاقتور جانوروں کو جنگل سے بھگا دیا. ان کے ایمان کی وجہ سے انہوں نے سمندروں پر گھوڑے دوڑا دیے. یہ ان کے ایمان کی طاقت. ان کے ایمان کی وجہ سے سامنے والے جب دیکھتے تھے کہ ہم سے کس کا مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی ہم کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے ایمانی طاقت کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتے تھے. جب ایمان کی طاقت ہوتی تھی، ایمانی قوت ہوتی تھی، تو صرف ایک پرچے کی وجہ سے پورا دریائے نیل بہہ پڑا. وہ کیا ہے؟ ایمانی طاقت. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمیں ہر طرح سے کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، مصیبتیں دی جا رہی ہے. اس میں ہم جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. ہمارے مسلمانوں کے ایک ایک مسئلے کو لے کر ان کو چھیڑا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دیا جا رہا ہے، انہیں پریشانی پہنچائی جا رہی ہے. کیوں؟ انہیں کو معلوم ہے کہ جب تک ان کا ایمان مضبوط تھا اس وقت تک ہم ان کو کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے. لیکن جب ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اب ہم ان کو جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے نچائیں گے، اور نچا رہا ہے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگل میں گئے. ان کے ایمان کی طاقت دیکھو. افریقہ کے جنگل میں گئے، ان کی لشکر تھی، وہ لوگ جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے.
تو وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ میں اس جنگل میں شہر بسانا چاہتا ہوں، اس جنگل میں رہنا چاہتا ہوں، مقیم بننا چاہتا ہوں. ایسا ہوتا نا، گاؤں بنانا چاہتا ہے، تو ایسے ہی انہوں نے گاؤں بنانا چاہا، عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ. تو لیکن مسئلہ تھا کہ وہاں پہ شیر تھے، سانپ تھے، چیتے تھے، لومڑی تھی، گیدڑ تھے، بچھو تھی، سانپ، بڑے بڑے اژدہے تھے. تو مسئلہ ہے کہ وہاں پہ رہے تو رہے کیسے؟ تو عقبہ بن نافع نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. کیا کہا؟ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں. اس کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم سب جانوروں کو آرڈر دیتا ہوں کہ اس جنگل کو چھوڑ کر کے، اس درختوں کو چھوڑ کر کے، جنگل کو چھوڑ کر کے کسی اور جنگل میں چلے جا. اگر صبح تک تم کسی اور جنگل میں نہیں گئے، صبح تک یہاں پر کوئی بھی باقی رہا تو میں اسے قتل کر دوں گا اور میری جماعت اسے قتل کر دیں گے. صبح سے پہلے تک بچھو نہیں، سانپ نہیں، شیر نہیں، کوئی ایک جانور نہیں دکھ رہا تھا. سارے جانور کیا ہو گئے؟ خالی کر کے چلے گئے، صحابہ کو جگہ دے دی، آپ ہماری جگہ پہ رہیے. وہ ہے ان کی ایمانی طاقت. ایک مرتبہ زور لگانے کی وجہ سے، ایک مرتبہ آواز بلند کرنے کی وجہ سے سارے جنگلی جانور دوسرے جنگل میں چلے گئے، سارے موذی جانور دوسرے جنگل میں چلے گئے. سانپ کسی سے ڈرتا نہیں، سانپ کسی سے ڈرتا نہیں، لیکن صحابہ کی ایمانی طاقت اور توکل اللہ کی وجہ سے وہ سب کے سب چھوڑ کر چلے گئے. یہ ہے ان کی ایمانی طاقت. جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا گورنر بنایا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو. تو مصر میں ایک دریائے نیل ہے جو پوری دنیا کو والے کو معلوم ہے. تو اس کا جب بھی پانی سوکھتا تھا تو زمانہ جاہلیہ سے چلا آ رہا تھا، رسم جاہلیت وہاں سے چلا آ رہا تھا کہ جب بھی پانی سوکھ جاتا تھا تو اس وقت اس کو ایک خوبصورت لڑکی چاہیے تھی. اگر خوبصورت لڑکی اس کے اندر ڈالے، اس کا خون بہائے دریائے نیل میں، تو پھر سے دریائے نیل چلتی تھی. یہ زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا تھا. تو ایسے ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ بادشاہ تھے. تو انہوں نے کہا حضرت عمرو بن عاص نے کہ پانی کی بہت زیادہ قلت ہو گئی ہے، پانی کدھر بھی دکھ نہیں رہا ہے، دریائے نیل پورا سوکھ گیا ہے، اب کرے تو کرے کیا؟ تو لوگوں سے مشورہ لیا. لوگوں نے کہا کہ اس دریا کا ایک معمول ہے کہ جب بھی یہ پانی سوکھتا ہے تو اسے کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے. کیا چاہیے؟ خوبصورت لڑکی، پھر یہ دریائے نیل بہے گا. تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ سب باتیں زمانے جاہلیت کی ہے، میں حضرت عمر سے مشورہ کرتا ہوں. تو حضرت عمر کو لکھ کر بھیجا کہ پانی سوکھ گیا ہے، دریائے نیل میں ایک قطرہ تک پانی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت لڑکی کو قتل کرنا پڑے گا، اس کو ڈالنا پڑے گا، اسے اس کا خون بہانا پڑے گا، تب دریائے نیل چلیں گے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام. اس کے اندر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کا خط دریائے نیل کے نام. اس میں لکھا اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اگر تجھے اللہ چلاتا ہے، تیری جو روانگی ہے اس روانگی کا مالک اللہ ہے، تیرے اندر جتنے قطرے پانی آتے وہ تمام قطرے کس کے؟ اللہ کے. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلنا شروع کر دے. اگر تو اپنی طرف سے چلتی ہے تو ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ سے چلتا ہے تو اللہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تجھے چلا دے اور تو خود چلنا شروع کر دے.
تو جیسے ہی حضرت عمر نے یہ حضرت عمرو بن عاص کو دیا، انہوں نے کہا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جیسے ہی انہوں نے دریائے نیل میں ڈالا اس خط کو، اس پرچی کو، اس وقت سے بہت زیادہ پانی بہنا شروع ہو گیا، اور آج تک اس ایمانی قوت اور برکت ہے کہ آج تک وہ دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر کی کیا تھی؟ ایمانی طاقت تھی۔ ان کا ایمان کیا تھا؟ مضبوط تھا۔ دریا تک کانپتے تھے ان سے، دریا تک چلنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ابھی ایک واقعہ سنایا، اس کے اندر سانپ، بچھو، یہ سب موذی جانور ان کے صرف ایک اشارے اور ایک حکم کی وجہ سے سارے جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی ایمانی طاقت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ رہے ہیں اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اگر تمہارا ایمان طاقتور ہوگا، تمہارے اندر ایمانی قوت ہوگی، تو ہم تمہیں کسی طرح بھی تکلیف نہیں دینے پائیں گے۔ نہ تمہیں سانپ تکلیف دے گا، نہ بچھو تکلیف دے گا، نہ شیر تکلیف دے سکتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف دے۔ لیکن تمہاری ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے، ایمانی طاقت قوی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ عنہ شہر بحرسیل وہاں اترے۔ یہ ایک دریا ہے، دریا کے بازو میں کیا ہے؟ یہ ایک گاؤں ہے۔ وہاں پہ اترے، ان کو جنگ کرنا تھا، اور جہاں پہ جنگ ہونا تھا، میدان جنگ، وہ بازو والے گاؤں میں تھا۔ تو بہت دن تک پھیرے، 4-5 دن تک، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا۔ سعد بن عقبہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ پانی سوکھ نہیں رہا تھا، پانی اور ہی بڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ نستعین باللہ ونتوکل علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا پڑھی اور اپنے گھوڑے کو سمندر پر دوڑا دیا، اپنے گھوڑوں کو سمندر پر دوڑا دیا، اور اپنے لشکروں کو حکم دیا تم بھی اپنے گھوڑوں کو سمندروں پر دوڑا دو۔ سارے نکل کر کے یہی دعا، نستعین باللہ ونتوکل علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنے سارے گھوڑے سمندروں میں دوڑا دیا اور پار ہو گئے۔ جب پار ہو کر دشمنوں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے تو سمندر کو پار کر کے آ رہے ہیں، وہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ جو سمندر کے اوپر چل سکتی ہے، سمندر کے اوپر گھوڑے کو چلا سکتی ہے، وہ ہمیں تو کچل کر کے کھا جائے گی، وہ بھاگ گئے۔ دشمن ان کے گھوڑے کو سمندر پر چلنے کی وجہ سے بھاگ گئے۔ تو یہ سمندر پر کیسے چلا؟ ان کا ایمان کیا تھا؟ مضبوط تھا، ان کا ایمان قوی تھا، ان کو سمندر پر چلنے کا شوق تھا ایمان کی وجہ سے۔ اگر ان کا ایمان کمزور رہتا تو وہ چل نہیں سکتے تھے۔ بس اللہ پر بھروسہ کر کے چلے، اللہ پر توکل کر کے چلے۔ بعد میں جا کر دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کا جو کھور ہے، پاؤ ہے، تلوا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بھی پانی بھی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی ریتیلی زمین پر چل کے رہا ہے، جس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ہو۔ تو یہ ان کی ایمانی طاقت تھی۔ کیا تھی؟ ایمانی طاقت۔ ایسے جب ایمانی طاقت ہوگی تو موذی جانور کیا، کوئی انسان بھی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے۔ ہرقل بادشاہ تو معلوم ہی ہوگا، ہرقل بادشاہ بہت مشہور بادشاہ ہے، رومی بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رومی فوج کا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ لڑائی، جنگ چھڑ گئی، اور رومی طاقت بہت زبردست تھی، اس سے کوئی بھی ٹکرانے میں بہت زیادہ سوچنا پڑتا تھا اس کو 100 مرتبہ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ٹکرا بھی گئے اسے تو وہ ہار کر ہی اور شکست کے فاش ہو کر لوٹتی تھی، جیتنے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کر لی؟ اس سے جنگ چھیڑ دی۔ چلو کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ ایمانی طاقت۔ جنگ چھیڑی، تھوڑی سی لشکر تھی، وہ زیادہ لشکر نہیں، اور رومی فوج تو معلوم ہی ہے، ایسا ایک 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کے سپاہی لے کر آتے تھے وہ لوگ، اور مسلمان 5000 3000 2000 7000 اس طرح لشکر لے کر آتے تھے۔ تو دونوں کا جنگ ہوا، جنگ شروع ہوا۔
جنگ ہوتے 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 کئی دن تک یہ جنگ چلا لگاتار، تو اس میں پورے جو رومی سپاہی تھے سارے کیا ہو گئے؟ شکست فاش ہو کر واپس لوٹ گئے، ہار گئے وہ لوگ۔ جب ہار کر اس کا جو سپہ سالار تھا وہ آیا، اس نے لکھا کہ ہم لوگ ہار گئے، مسلمان تھوڑی سی جماعت تھی لیکن پھر بھی ہم ان سے جیت نہیں سکے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ زمین سے ابل کر کے آئی ہے کہ آسمان سے بارش ہو کر آئی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں، کہ جنات ہے یا فرشتے۔ تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے کہا اچھا، کچھ سوال کیا اس سے کہ جن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوئی، تمہارا جنگ ہوا، کیا وہ انسان تھے؟ تو کہا کہ ہاں وہ انسان تھے۔ کیا کہا؟ کہ انسان تھے، کوئی جنات نہیں تھے؟ جنات سے تو لڑ نہیں سکتے نا، نہ جنات سے لڑ سکتے نہ فرشتے سے لڑ سکتے، جنات بھی نہیں تھے اور فرشتے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ کون تھے؟ انسان تھے۔ کہا کہ تم جیسے تھے نا؟ کہا ہاں ہم جیسے تھے، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی پیاس لگتی ہے ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، ہم بھی پاخانہ کرتے وہ بھی کرتے، تو کہا ہم جیسے تھے۔ دوسرا سوال ہرقل نے کہا کیا بتاؤ وہ تمہاری لشکر سے ان کی لشکر زیادہ تھی یا تم زیادہ تھے؟ کہا کہ ان کی لشکر تھوڑی سی تھی، ہماری لشکر تو بہت بڑی تھی۔ پھر ہرقل بادشاہ نے کہا کہ پھر تم کیوں ہار گئے اور وہ کیوں جیت گئی؟ تو رومی کا سپہ سالار عیسائی تھا وہ، اس نے کیا کہا؟ من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار، کہ ان کی طاقت تلوار نہیں ہے، ان کی طاقت بازو نہیں ہے، ان کی جسمانی طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کی کیا طاقت ہے؟ من اجل انہم یقومون اللیل، وہ لوگ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون النہار، اور دن میں اٹھ کر روزے رکھتے ہیں، ویوفون بالعہد، اور وہ لوگ وعدے کے پکے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْصَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور آپس میں انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی کیا ہے؟ ایمانی طاقت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہم لوگ کیوں ہار گئے؟ من اجلی انا نشرب الخمر، ہم لوگ زیادہ لشکر ہے لیکن ہم شراب پیتے، ونزنی، زنا کرتے ہیں، ونرقب الحرام، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، وننقض بالعہد، اور وعدے کے پکے نہیں ہے، وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ کسی سے کہا کہ ہم تمہارا کام کریں گے لیکن اپنا کام نکال کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ونغضب ونظلم، ہم غصہ ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، وننہا عما یرضی اللہ، اور ہم ان چیزوں سے روکتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں بس ایمانی طاقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی لشکر اتنی بڑی لشکر کے اوپر غالب ہو گئی۔ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ مسلمانوں کی طاقت من اجل انہم یقومون اللیل، ایمان والوں کی طاقت یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے، انہم یقومون اللیل، پوری رات بھر کیا کرے؟ نماز پڑھے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کے سامنے روئے، وَيَصُومُ النَّهَارَ، اور دل میں اٹھ کر کیا کرے؟ روزہ رکھے، وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، اور آپس میں کسی سے عہد کو نہ توڑے بلکہ عہد کو پورا کرے، جس سے جو کچھ وعدہ کیا ہے وعدے کے پکے بننا چاہیے۔ اوفوا بالعہود، ہمارے اسلام میں وعدہ کے خلافی کرنا حرام ہے، جس نے جو کوئی وعدہ کیا ہے، جس سے بھی وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، اور یہ ایمان والوں کی طاقت ہے۔ اگر ایمان والے وعدے کے کچے ہیں تو سمجھ لو ان کا ایمانی طاقت کمزور ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اور آگے فرما رہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، خود بھی نیک عمل کرنا اور دوسرے کو بھی نیک عمل کا دعوت دینا، یہ ایمانی طاقت ہے۔ اور آگے فرما رہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے دوسرے کو روکنا، وَيَتَنَاصَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں انصاف کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمانی طاقت ہے۔ ہم اگر آپس میں انصاف نہیں کریں گے، بیٹے کو بیٹے کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، باپ کو باپ کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جائے گا، ہماری ایمانی طاقت کمزور ہو جائے گی۔
پھر ہمیں کچلا جائے گا طلاق کے مسئلے کے ذریعے، پھر ہمیں تکلیف دی جائے گی حجاب کے مسئلے کے ذریعے۔ ابھی حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، انہوں نے ہمیں کھلونا بنا کے رکھا ہے۔ کیا بنا کے رکھا ہے؟ کھلونا، کیونکہ ان کو معلوم ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بولیں گے ہم ہار جائیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے ہماری ہی بل چلے گی، ہماری طاقت کیا ہے؟ ابھی مضبوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایمانی طاقت کمزور ہے۔ ایمانی طاقت کا مقابلہ کسی تلوار سے نہیں ہوتا، ایمانی طاقت کا مقابلہ کسی بازو اور باڈی بلڈر سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمانی طاقت کا مقابلہ ایمان سے ہوتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ اس کے ایمان کو کمزور کر دو۔ ایسے ہو رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کا ایمان کمزور کر دیا، جس کی وجہ سے ہم پر جتنے بھی مسائل کھڑے کر رہے ہیں وہ لوگ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ میڈیا والا وہ کیا بولتا ہے کہ یہ جو حجاب ہے نا، حجاب یہ ماسک کی طرح ہے۔ جس طرح مرد ماسک دن بھر پہن کر نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی حجاب پہن کر کے نہیں رہ سکتی۔ اب انہیں کون جا کر سمجھائے کہ حجاب اور ماسک میں 80 آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ حجاب کا مقصد الگ ہے اور ماسک کا مقصد الگ ہے۔ ماسک کا مقصد ہے جو ہوائی آلودگی ہے، ایئر پولوشن ہے، ہوائی گندگی ہے، ہوائی جراثیم ہے، وہ ہمارے اندر نہ آ پائے۔ اور حجاب کا مقصد ہے کہ ہماری جو عزت ہے، ہماری عزت و آبرو ہے، وہ کسی اور کو نظر نہ آئے، کوئی اور اس کے اوپر بری نظر نہ ڈالے، بری طرح دیکھے نہیں، یہ حجاب کا مقصد ہے۔ لیکن وہ کیا بولتے ہیں کہ کیا تم دن بھر ماسک لگا کر رہ سکتے ہو؟ بولے نہیں رہ سکتے، تو عورت کس طرح حجاب لگا کر رہ سکتی ہے؟ ماسک اور حجاب میں انہوں نے کیا کر دیا؟ مطابقت بنا دیا۔ تو یہ ہمارا ایمان کمزور تھا، اس لیے وہ ایک ایک مسئلے کو لے کر ہمارے مسئلے کو بدلنے کی سوچ رہے ہیں، تکلیف دینے کی سوچ رہے۔ اس سے پہلے طلاق کا مسئلہ آیا اور وہ لوگ طلاق کے مسئلے میں کامیابی بھی ہو گئے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا تو اسے 3 سال تک کیا کریں گے؟ جیل کریں گے۔ کامیابی ہوا نا؟ ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک حد تک وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایسا تو انہوں نے نہیں کیا چلو اللہ کا شکر ہے کہ طلاق ہی نہ ہو۔ پہلے تو وہ بول رہے تھے کہ طلاق ہی نہ ہوگی، پھر بعد میں لڑائی جھگڑا ادھر ادھر احتجاج کرتے کرتے آخر حد تک بات چلی کہ چلو بھائی 3 طلاق ہو جائے گی، ہونے کے بعد شوہر کو 3 سال کی جیل، 3 سال کی جیل دیں گے اور جو اس کی بیوی ہے وہ تڑپتے رہے گی۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے مسئلے کو لے کر ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہمیں تکلیف دیا جا رہا ہے بس، اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت یہ نہیں فرمایا میرے ابا کو بلاؤ، میری امی کو بلاؤ، میرے 11 بیویوں کو جمع کرو، میرے بیٹے کا ہے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کبھی بھی مت چھوڑنا، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں پر ہو، نماز کبھی بھی مت چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ آگے فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اولادوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ بہت حکمت ہے اس کے اندر کہ انسان کے جو غلام ہوتے ہیں، انسان کے جو غلام ہوتے ہیں تو آقا کو اس کے اوپر کلی اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے کام کرا کر کے اس کو نکال دے، پورا اختیار ہوتا ہے نا، پورا کام کر لے گا اور پھر بھی بولے گا جا تو نے کچھ نہیں کیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچاتے، ٹھیس پہنچاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اس میں اللہ سے ڈرو، تمہیں کوئی بولے گا نہیں، تمہارے اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف آنا چاہیے کہ یہ بھی تو کیا ہے؟ انسان ہے، انسانیت کے ناطے اسے تکلیف نہ دو۔ جس طرح بھی مزدوروں سے کرتے بات کر لیتے چلو بھائی تجھے 2000 روپے دیں گے، لیکن کام ہونے کے بعد 500 کما دیتے، 1500 لے لو، 1000 لے لو، بولتے نہیں مجھے 2000 چاہیے۔ تو سامنے والا بولتا ہے کہ چلو نہیں لینا ہے تو چل پتلی گلی سے نکل،
تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ ابھی بتایا کہ ایمان والوں کی طاقت ہی ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرے۔ اگر ہم نے وعدہ خلافی کیا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ایمان اس قابل نہیں ہے کہ مجھے کوئی کام کروا سکے مجھے۔ اب بتاؤ، اس کے ایمان نے اس کو وعدہ پورا نہ کروایا تو وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ ہندوستان کو فتح کروائے گا؟ کیا وہ حجاب کے مسئلے کو پاس کروائے گا؟ ایمانی کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، اور توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ پر 100% ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کرے، بنانے والا مالک اللہ ہے، یہ ہمارے دل کے اندر عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی بیماری پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہم نے دوائی کھائی، شفا ہو گئی، دوائی میں شفا نہیں ہے بلکہ اللہ نے شفا ڈالا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارا یہ سب عقیدہ ہوگا تو قرآن کریم کہہ رہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں کسی کوئی مسئلے میں الجھا نہیں سکتا ہے، تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا ہے، تمہیں پریشانی میں کوئی نہیں مبتلا کر سکتا ہے۔ تم جسے چاہو گے، جیسے چاہو گے ویسے نہ چاہو گے، لیکن شرط ہے کہ تمہارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھیں۔